الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناراضیوں کا علاج۔ درود شریف کی فضیلت۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب آپس میں ملیں اور مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امام حسن اور حضرت امام حسین کی صلح کا ایمان افروز واقعہ۔ صحابی نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مجھے پتہ چلا کہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے درمیان ناراضی ہو گئی، تو میں نے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کہا، لوگ آپ دونوں صاحبان کو اپنا سردار مانتے ہیں، آپ اپنے بھائی جان حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر ان سے صلح کر لیجئے، کیونکہ آپ ان سے عمر میں چھوٹے ہیں۔ تو اس پر امام حسین نے فرمایا، اگر میں نے نبی پاک کا یہ فرمان نہ سنا ہوتا کہ صلح میں پہل کرنے والا جنت میں بھی پہلے جائے گا تو میں ضرور ان کی خدمت میں حاضر ہوتا، مگر یہ پسند نہیں کرتا کہ ان سے پہلے جنت میں جاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوا اور انہیں سارا واقعہ بتایا، تو نواسہ رسول نے فرمایا، میرے بھائی نے سچ کہا۔ پھر آپ کھڑے ہوئے اور اپنے بھائی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ان سے صلح کر لی۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جنت کی طرف پہل کرنے کا نسخہ۔ اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، اس ایمان افروز واقعے سے درس ملا کہ اگر کسی سے ناراضی ہو بھی جائے تو ہمیں دل مضبوط کر کے صلح کرنے کے لیے پہلے آگے بڑھنا چاہیے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپس میں ناراض دو بھائیوں کو صلح کر لینے کی ترغیب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ دونوں میں سے جو ملنے یعنی صلح کرنے میں پہل کرے گا وہ جنت کی طرف پہل کرے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ شیطان آپس میں لڑواتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یاد رکھیے، شیطان مردود مسلمانوں میں پھوٹ ڈلواتا، لڑواتا اور قتل و غارت گری کرواتا ہے، نیز انہیں صلح پر آمادہ ہی نہیں ہونے دیتا، بلکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی نیک دل شخص بیچ میں پڑھ کر ان میں صلح کروا بھی دے، تب بھی طرح طرح کے وسوسے ڈال کر انہیں اکساتا اور بھڑکاتا ہے۔ شیطان مکار کے وقار سے خبردار کرتے ہوئے اللہ پاک کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز العرفان، بے شک شیطان لوگوں کے درمیان فساد ڈالتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ پاک سورہ مائدہ آیت نمبر 91 میں فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان دشمنی اور بغض و کینہ ڈال دے۔ سب صلح و صفائی کے ساتھ رہیں۔ جن گھروں میں آپسی ناراضیوں کا سلسلہ ہو، ماں بیٹی، باپ بیٹے، بہن بھائی، ساس بہو، نند بھاوج اور دیگر رشتہ داروں میں آپس میں جو ناراضیاں ہوں، پڑوسیوں کے نزدیک ان بن ہو، دوستوں میں لڑائی ٹھن گئی ہو، خاندان و قبیلے آپس میں ٹکرا گئے ہوں، بازار میں جو دکاندار آپس میں ایک دوسرے کی کاٹ میں مصروف ہیں، ان سب مسلمانوں کو اللہ پاک کی رضا کے لیے پکی صلح کر کے مل جل کر شیطان کے پھوٹ ڈلوانے والے تباہ کار وار کو بیکار بنا دینا چاہیے۔ یقیناً آپ کے آپس کے فسادات میں دنیا آخرت کے بے شمار نقصانات ہیں۔ جو اشکار رسول آخر تک یہ رسالہ پڑھ یا سن لیں گے تو انشاءاللہ آپس میں ناراضگیوں سے بچنے اور معافی درگزر کرنے کا ذہن بھی بنے گا۔ غصہ فساد کی جڑ ہے۔ بات بات پر جذبات میں آ جانے والا غصیلا شخص اکثر فسادات کا باعث بنتا ہے۔ غصے والوں کو خبردار ہونا چاہیے کہ نفس کے سبب آنے والے غصے میں بے قابو ہو کر اللہ کریم کی نافرمانی والا کام کر کے کہیں جہنم کے گہرے گڑھے میں نہ جا پڑیں۔ اب غصے کی تعریف سنتے ہیں۔ غضب یعنی غصے کے معنی ہیں بدلہ لینے کے، ارادے کے سبب دل کے خون کا جوش مارنا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ نفس کے اس جوش کا نام ہے جو دوسرے سے بدلہ لینے یا اسے
دفع یعنی دور کرنے پر ابھارے۔ جہنم کا مخصوص دروازہ، اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم کا ایک دروازہ جس سے وہی لوگ داخل ہوں گے جن کا غصہ اللہ پاک کی نافرمانی کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔